بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ 10 ستمبر 2024 بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت فرار ہونے والی مقبوض وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کے لیے قانون عمل کا آغاز کر دیا۔ بنگلہ دیش کے بین الاقوامی جرائم ٹریبیونل نے کہا ہے کہ سابقہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بھارت سے بنگلہ دیش واپس لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ متحدہ امارات نے اپنا برق ایٹمی بجلی گھر کی دیکھ بھال آپریشنز کی ذمہ داری بھارتی ادارے سپرد کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اماراتی ولی عہد شیخ خالد بن محمد زید کی ملاقات ہوئی، جس میں دوران توانائی کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے 4 مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ جہنم قرار دی گئی وہ طریق جیل جہاں قیدیوں کو صرف مرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یوں تو کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہوتا، تاہم ڈی آر کونگو جیل کا قیدی جہنم بھی دیتے ہیں۔ اب تک اہل خانہ کو کھلاڑیوں کے ہمراہ باہر لے جانے پر کیے گئے اخراجات کی تفصیل سامنے لائی جائے، درخواست گزار۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو فیملی باہر لے جانے پر پابندی اور اخراجات کی تفصیل سامنے لانے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا، کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہو۔ عمران خان۔ ریاست ہوش کے ناخن لے ورنہ خون خرابہ ہوگا، شیر افضل مروت۔ مسٹریٹ جو مدعی ہے اس کا مدعی کہنا تو توہین ہے۔ سب سے بڑا شکوہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو۔ شیر افضل مروت۔ اجازت ملے نہ ملے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے عمران خان۔ ماسکو۔ یوکرین نے منگل کے روز روسی دارالحکومت ماسکو کو اپنے اب تک سب سے بڑے ڈرون حملے کا نشانہ بنایا، جس میں مختلف علاقوں پر 144 ڈرون حملے کیے گئے۔ بکری چور کیس میں ملزم 36 سال بعد باعزت بری۔ انڈیا۔ بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے، آسٹریلیا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ یوکرینی فضا دفاع کو بہتر بنانے کے لیے برطانیہ نے 650 نئے میزائل سسٹم بھیجنے کا اعلان۔ یوکرین۔ غزہ اسرائیلی جنگ میں 7 اکتوبر سے اب تک کم از کم 40,878 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کو 23 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ طیارے سے حملے کیے گئے جس میں تقریباً 3,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انگلینڈ سے کوپن ہیگن جانے والی پرواز میں بھاری بھرکم مسافر کو جہاز کی سیٹ پر بیٹھنا مشکل ہو گیا، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ فیصل آباد کی 11 سالہ بچی نے 34 دن میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ہندو انتہا پسندی عروج پر، اتراکھنڈ میں مسلمان اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اپنے بیان پر ڈٹ گئے، معافی سے انکار۔ سالانہ 10 کروڑ سیاح سعودی عرب نے ہدف 7 سال پہلے حاصل کر لیا۔ لاٹنٹ رن وے پر 2 طیارے ٹکرنے سے 56 مسافر زخمی۔ مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ پاکستان کراچی میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے اس کے سر پر CCTV کیمرے نصب کروا دیے، جس کے ذریعے بیٹی کو مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ میرے والد میرے سر پر CCTV کیمرے لگا دیے تاکہ جب بھی میں گھر سے باہر جاؤں تو میرے والد مجھ پر نظر رکھ سکیں، اگر کوئی حملہ یا حادثہ ہوتا ہے تو فوری طور پر انہیں اس کی اطلاعات مل سکے۔ سوشل میڈیا پر ویلر کا جنون۔ نوجوان نے اپنے منہ میں کوبرا سانپ رکھ دیا، جس نے زبان کاٹنے سے اس کو فوراً ہی موت ہو گئی۔ انوکھی حرکت سے نوجوان کی جان لے گئی۔ ایران کی جانب سے روس کو یوکرین جنگ میں مبینہ طور پر استعمال کیے بیلسٹک میزائل فراہم کرنے پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کی ناک میں دم کرنے والے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ کا اعلان کر دیا۔ کچھ تھی انٹرنیشنل اور نیشنل خبریں جو ہم نے اب تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔